السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیر وافظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خیر وافظ رکھے۔ پاکستان اور افغانستان کی موجودہ جو جنگی کشیدگی ہے، اس جنگی کشیدگی میں پاکستانی عوام، افغانستان کی عوام، پاکستان میں موجود علماء اور مذہبی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کشیدگی مزید نہ بڑھے، اس کو روک دیا جائے، اور ہماری پاک فوج بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ کشیدگی آگے نہ بڑھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ کشیدگی بڑھ کیوں رہی ہے، اور یہ کشیدگی ہوئی کیوں، یہ جنگ ہوئی کیوں؟ تو اس کا جواب آپ یہ سنیں کہ ہماری پاک فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے جو تربیت کرنے والے ہیں، جو ان کو بھیجنے والے ہیں، ان کے تمام مراکز جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بنو کے اندر، باجوڑ کے اندر، اور سوات کے اندر، یعنی کہ کے کے اندر جتنے بھی حملے ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے اندر، کبھی امام بارگاہ کے اندر، اور کبھی جلسے کے اوپر، یہ حملے جو ہیں ان کے اندر جو خودکش لوگ ہیں، وہ خودکش لوگ افغانستان سے آتے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ یہ دہشت گردی جو پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے، افغانستان کی طرف سے ان دہشت گردوں کو ختم کیا جائے۔ اور یہ دہشت گرد جو پاکستان کے اندر خودکش حملے کر رہے ہیں، یہ اصل میں بھارت یعنی انڈیا کی تربیت یافتہ ہیں، اور ان کے تعاون سے پاکستان میں ایک انتشار پھیلا رہے ہیں۔ کبھی ہماری فوج کے اوپر، کبھی ہماری پولیس کے اوپر، کبھی ہمارے بچوں کے اوپر، کبھی ہمارے بازاروں کے اوپر، یہ جو حملے کیے جاتے ہیں اسی لیے۔ اب یہاں پہ سوال ایک اور بھی یہ سمجھیں، کیا افغانستان پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ میں نے جہاں تک سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کی ہے، پاچا خان صاحب ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا ولی خان صاحب ہوں، اور ہمارے جتنے بھی پرانے سیاستدان ہیں، ان تمام کے بیانات اسی میں ہیں کہ افغانستان کو اتنا اپنا قریب نہ کیا جائے کہ بعد میں پاکستان کے اوپر یہ حملہ کر دے۔ اور ہمارے ملک کے جو مشہور سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، ان کا انٹرویو بھی یہ تھا کہ افغانستان نے پاکستان کے اوپر 2 دفعہ پہلے بھی اٹیک کیے تھے، حملے کیے تھے۔ تو گیا افغانستان اور افغانستان پاکستان کے اندر یہ کام کر سکتا ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ پاکستان کی اپنی پالیسی ہے، افغانستان کی اپنی پالیسی ہے۔ بہرحال پالیسیاں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان ایک موقف کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ ہے پاکستان اور افغانستان کا موقف لا الہ الا اللہ، کہ دونوں کنٹریز جو ہیں، دونوں ملک جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو اسی لیے دونوں ملک کو اسلامی بیس کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی قوت اور وحدت جو ہے وہ اکٹھی ہونی چاہیے۔ اب اس جنگ میں عید سے کچھ دن پہلے پاک فوج نے کابل کے اوپر ایک حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ٹیمز آف نیو یارک نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہاں پر 400 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ تو گیا باہر کی دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے کہ کابل کے اندر جو حملہ کیا ہے پاک فوج نے، وہ حملہ اسی لیے کیا گیا کہ وہاں اس حملے کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ ماری گئی ہے، جبکہ ہماری پاک فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ عوام نہیں ماری گئی، بلکہ وہاں پر دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی تھی، تو اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ لیکن اس اٹیک کے نتیجے میں گویا کہ پاکستان کے اوپر یہ سارے اٹیک کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ سارے کے سارے اٹیک کیوں ہو رہے ہیں؟ تو دیکھیں، پاکستان کی سرحدات 3 طرف سے، ایک طرف افغانستان، دوسری طرف سے بھارت، اور تیسری طرف سے ایران۔ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل خود چڑھ دوڑ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری سرحد بھارت کی جو پاکستان کے ساتھ ہے، تو وہاں پر اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ لڑے اور پاکستان کمزور ہو، اور بھارت چاہتا ہے کہ میں تو پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، وہ اسی لیے افغانستان کے اندر کچھ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی فنڈنگ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے کچھ لوگ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالم اسلام کی اب نظریں جو ہیں، امید کی نظریں، وہ پاکستان کے اوپر ہیں کہ اگر حرمین شریفین کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے تقدس کی اگر کوئی حفاظت کی کہیں کرن نظر آتی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو اسی لیے پوری یورپی دنیا جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ پاکستان کو جو ہے اب وجود سے ختم کیا جائے۔
تو یہ ساری کی ساری سازشیں اسی لیے کی جا رہی ہیں. تو ہماری پاک فوج جو کام کر رہی ہے وہ ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وطن عزیز پاکستان جس بنیاد کے اوپر بنا لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے وطن کی بھی حفاظت کرے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب کرے. السلام علیکم.